للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون انتہائی عزت تکریم اور وقار کے لائق علماء کرام شناخوان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی خوبصورت موضوع جس سے 5 جمعے گفتگو ہو چکی ہے اور آج اس خوبصورت موضوع دا چھٹا جمعہ المبارک ہے۔ موضوع ساڑا چلتا ہے عزیز علیہ ما عنتم کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت تواڈا تکلیف اندر پینا میرے عظمتاں والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو گوارا نہیں، اور یہ حکم اور ارشاد بالکل مطلق ہے۔ دنیا ہوئے یا قبر ہوئے یا حشر ہوئے تنہ محیط ہے۔ عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم معاشر تینے اس کے اندر موجود نے۔ عزیز علیہ ما عنتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آج بھی حیات نے، ذرا زندہ ہو کے بولو نا سبحان اللہ، آج بھی حیات نے، زندہ ہے، اور آپ کی زندگی عرفات اعلی شہداء نالوں کی۔ قرآن پاک کی نصیحت تو ثابت ہے
کہ شہید زندہ ہے. بولو شہید زندہ ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ شہید نے، اس سے علیحدہ بحث ہے. پھر شہداء کی زندگی نالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مزار پرانوار کی زندگی لکھوں کھا گنا افضل تے اعلیٰ تے بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیاں دی تکلیف گوارا نہیں فرماندے، پاویں دنیا دا معاملہ ہوئے. امت دی تکلیف گوارا نہیں کرتے پاویں قبر دا معاملہ ہوئے. امت دی تکلیف گوارا نہیں کرتے پاویں عالم معاشر دا معاملہ ہوئے، پاویں قیامت دا دن ہو. یعنی یہ مطلقاً اللہ نے ارشاد فرمایا. مثلا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانہ دے ظلم کر لو نا، جاؤکا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری بارگاہ چاہ جان، تیری بارگاہ چاہ جان. کیا یہ حکم صرف ظاہری طور پہ موجود سے کہ جنہ چر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ دنیا میں موجود نے، ظاہری زندگی 63 سالہ، کیا حکم وہ دے واسطے سے جڑے آج جانے ہیں، کیا اس حکم کے اندر ہے نہیں یا نہیں؟ بلا تشبیہ اور بلا شک و شبہ آج بھی حکم عام ہے، جاری و ساری ہے. جڑے امتی گزر گئے اونا واسطے بھی، جڑے ہے نے اونا واسطے بھی، جڑے قیامت تک آؤں گے اور روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جان کے حکم اونا واسطے بھی آمین، اونا واسطے بھی آمین. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ نہیں فرمایا کہ جنہ چر محبوب تسی ظاہری طور پہ زندہ ہو یہ انہاں واسطے حکم ہے. نہ، رب نے مطلقاً فرمایا. کی فرمایا؟ مطلقاً. اور اس آیت کریمہ تو علماء امت، آئمہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت شفاعت اس سے استدلال کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں سفارش کرتے ہیں اللہ دی بارگاہ وچ کسے واسطے، شفاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفاعت مصطفیٰ اور سفارش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرما لیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حتیٰ کہ علماء دیوبند وچ بڑا معتبر نام محمد قاسم نانوتوی، انہوں نے کتاب آب حیات وہ صفحہ نمبر 40 اتنے جڑا ایڈیشن میرے کو اس دے وچ انہوں نے استدلال کیتا ہے آب حیات وچ، اور استدلال کرتا لکھیا ہے کہ تخصیص نہیں، امتی چہرے طور کا بھی ہوئے، تخصیص نہیں، شاید بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ. اور وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے واسطے استغفار کر دیں، ہونٹ ہلا دیں، رب دی بارگاہ کچھ کہہ دیں، سفارش کر دیں، شفاعت کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پھر جان والا پائے گا کہ اللہ تعالیٰ تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، ورحیمہ اور رحم فرمان والا ہے. امام قاضی اعجاز مالکی اندلسی الیحصبی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الشفاء اس آیت کریمہ کو صحت شفاعت کے استدلال فرمایا. الجوہر المنظم کے اندر امام ابن حجر مکی حاتمی خاتمہ المحدثین اور امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے استاذ محترم رحمت اللہ علیہ وہ نبی اس سے صحت شفاعت کے استدلال کر کے دسیا کہ کائنات والیہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اونا دعا دا کام میں تے گناہاں دی معافی واسطے سفارش کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام
ہے کہ معاف فرمانا سارے پروردگار کا کام ہے۔ میں بڑے موت پر حوالے نہ تمہیں بات دسنا، اور یاد رکھو جڑا مطلق ہے وہ مطلق ہے، ان کو مقید نہیں کر سکتا۔ المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق ہمیشہ مطلق ہی رہتا ہے جب تک کوئی نص ایسی موجود نہ ہو جس کے ساتھ اس کو مقید کیا جا سکے۔ اگر مطلق قطعی ہو تو پھر نص قطعی سے اس کو مقید کیا جاتا ہے، لیکن یہ حکم چونکہ عام ہے، اس کو مقید کرنے کے لیے کوئی نص موجود نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی تکلیف گوارا نہیں کرتے، پاویں دنیا ہوئے، پاویں قبر ہوئے، پاویں اجر ہوئے۔ اس ہوتے میں ایک چھوٹی جی مثال دے دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک او صحابی نے جڑے حدیثاں زبانی یاد کرتے ہوئے سن۔ کوئی صحابہ حدیثاں لکھتے ہوئے سن، اس زبانی یاد کرنے دے سن، حافظہ بڑا سن، اور حدیث جڑی پیش کرنے لگا حدیث بخاری شریف اندر حافظہ بڑا سی، لیکن اللہ دی قدرت حافظہ ہو گیا کمزور، ان حدیثاں یاد نہیں ہوتی ہیں، انہی حافظے میں تقویت نہیں، ضعف آ گیا۔ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ جا رہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیثاں تو انہوں پتہ ہے کہ یاد کرنا، میرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام دی یہ تکلیف گوارا نہ ہوئی۔ کھلے دل بولو، کھلے دل بولو، یہ تکلیف گوارا نہ ہوئی۔ فرمایا او بسط رداءک، اپنی چادر ذرا زمین ہوتے بچھا، اپنی چادر زمین ہوتے بچھا۔ آندھے نے میں اپنی چادر زمین ہوتے بچھا دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا بھی چنا چلو کریا، اس طرح حضرت ابو ہریرہ دی چادر ہوتے چھٹا مارے، فرمایا چادر چک تے سینے دے نال ڈالا، چادر چک تے سینے دے نال ڈالا، دماغ ہی تھے، سینہ ہی تھے، یہ نہیں فرمایا چک چادر تے نہیں تھے رکھ تاکہ حافظہ تیز ہو گئے، نہیں فرمایا سینے دے نال ڈالا۔ فرماتے نے جدو میں چادر چکی تے سینے دے نال ڈائی، اس تو بعد میں نے کدی کو حدیث بولی نہیں۔ امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے تے تکلیف وچ رہے، تکلیف وچ رہے۔ ایک مثال میں اور دے، کیونکہ مضمون میں ایسا شروع کر لیا ہے کہ یہ نہیں مکدا، الحمدللہ نوے نوے موتی لگتے رہتے ہیں۔ ایک مثال اور دے، حضرت عبداللہ بن عتیق کاف کتاب والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، یہودی کو قتل کرنے واسطے گئے تے جدو واپس آن لگے ڈگ پئی، لت ٹوٹ گئی تے نال جڑے ساتھی سن انہوں نے چکیا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ لے آیا۔ ہن گئے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر، ہن جن نے گستاخی کی تھی نا انڈیا والی نے، وہ ہن سوچتی ہے کہ میں انہوں کسی نہ کسی لے جانا، ان اسے چکر میں چی۔ لیکن ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں سارا کچھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ پٹرول 300 روپے بھی ہو جائے گا نا، یہ بھی برداشت ہو جائے گا، گھی 1000 روپے کلو ہو جائے برداشت ہوگا۔ یہ امت ایسی ہے ہر چیز برداشت کر لے گی۔ سوٹ پہننے کے لیے 10,000 کا بھی ملے کھاپنے کے لیے خرید لے گی، مشکل سے خریدے گی آسانی سے، لیکن ہماری یہ ایمان کی حرارت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم برداشت کر لیں، سمجھ لو
ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، اور ہمارے ایمان کی حرارت، ہمارے ایمان کی چاشنی یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ناموس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی حرمت اقدس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو کہیں کہ کسی کو خبر ہو جائے کہ کدو شریف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، آپ کو پسند تھا، مرغوب تھا کدو شریف، یہ ترکاری، یہ سبزی آپ کو پسند تھی، کوئی جان کر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی کہہ دے مجھے پسند نہیں ہے، آئمہ نے اس کے لیے کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ اور تو میرے آقا دی پسند ہو نہ پسند آنا کہ کھانا نہ کھانا ایک بکھرا مسئلہ ہے، لیکن تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پسند نہیں۔ سمجھ آئی گل کوئی نہیں ہے؟ تو اس لیے وہ گستاخ ابو رافع یہودی اس کو قتل کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جا اس کو قتل کر کے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن عتیق اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں مار کے ہونا، جدو مار کے آئے پھر واپس آؤں لگے تو لات ٹوٹ گئی، فریکچر ہو گئی۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچوں کے آپ لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے نا عزیز علیہ ما عنتم، پھر امتی ہوئے آئے، پھر عاشق ہوئے، پھر حرمت دا پاسدار ہوئے، نگہبان ہوئے، پاسداری کرنے والا ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نہیں کرتے، آپ نے فرمایا اس کی ٹانگ سیدھی کرو، لب سیدھی کر دیتی، ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ، ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ پتہ نہیں لات بھی ایسے تو ٹوٹی ہوئے گی نا، لات بھی آندھی ہوئے گی، سونے کدی ہاتھ میرے دے بھی لگے جی، لات بھی سوئی دی ہوئے گی، کدی یہ نورانی ہتھیلیاں، بلکہ یہاں بھی ایک بخاری شریف کی حدیث سنا دوں، راوی ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماندے نے کہ ریشم دی پنکھڑی تے گلاب دی پتی بھی ایڈی نرم نہیں، میں کائنات اندر کوئی ایسی شاید نرم ویکھی ہوئی نہیں جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانی ہتھیلی تو نرم ہو، فرماتے اینی نرم، اینی نرم، سبحان اللہ، کیا شان ہے انہاں صحابہ دی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، جنہاں نے دن وچ کئی باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نورانی 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 گوریاں گوریاں سونیاں سونیاں نرم و نازک ہتھیلیاں دے نال اپنی ہتھیلیاں نوں مس کیتا ہے، یعنی مصافحہ کیتا ہے، مصافحہ کیتا ہے، سبحان اللہ۔ پر پھر وہ گل میں جڑی ہے نا انہوں نے بھی کاش نال کی گل کریے کہ کاش اسی بھی ہوندے کاش نہ کی گل اسی کریے، ساڈا ہے ہی ہے دور، ساڈا اللہ دی بارگاہ منظوری دا ہے ہی ویلا سی، جس سن اندر اسی ہیں، جس صدی وچ اسی ہیں۔ ایک کرم ہے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا، ہائے ہائے ہائے، جنہاں نوں چن لیا جاوے، جنہاں نوں رکھ لیا جاوے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، ان کے ذرا یا کو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے من کی آواز ملا کے ذرا یا تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ آپ نے ید اللہ والا گولا گولا ہاتھ اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نیک تے ماریا، آپ دی ٹانگ مبارک تے پھیریا، جتھے زخم سی اس جگہ دے ہوتے پھیریا، جتوں ہڈی ٹوٹی سی اس جگہ تے پھیریا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرن دی دیر فرمایا عبداللہ بن عتیق، یہ روایت بھی میں بخاری شریف دی پیش کرنا پیا، پہلی بھی بخاری شریف جو پیش کی تھی یہ بھی بخاری شریف جو پیش کرنا پیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، میرے غلام، میرے نام لیوا، میری عزت دا محافظ بن کے آن والیا، میری حرمت دا تحفظ کرنے والیا، میرے گستاخ نو کھٹے لین ڈان والیا، وہاں سے جہنم کرنے والیا، آقا جدو تینوں تکلیف ہے میں تیرا نبی ہاں، تیرا رسول ہاں، میری شان ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا تو فکر نہ کر میرے غلام عبداللہ بن عتیق، میرے صحابی، فکر نہ کر، لات ٹوٹ گئی ہے کوئی گل نہیں، یہ دلہا والا گورا گورا ہاتھ مبارک پھیرے آئے، میرے اللہ نے کرم کیتا ہے، فرمایا دیکھ درد دے نہیں سونے میں ٹھیک ہو گیا، فرمایا ذرا چل کے دیکھ، جدو چل کے ویکھیا نے آندے نے انج لگدا ہے ہویا ہی کچھ نہیں۔ دو مثالیں دی ہیں، ایک تیسری اور سن لیں، تیسری اور سن لیں۔ غزوہ احد ہوندا ہے پیا، عزیز علیہ ما عنتم، اپنی امت کا غم رکھنے والے، اپنی امت کا فکر رکھنے والے، خود اتنی اعلیٰ شان کہ نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، پر غاروں میں روئے کس کے لیے؟ اے امت تیرے لیے۔ تیرے لیے میرے لیے روئے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، سونیا فکر نہ کر، ان قریب تیرا رب تینوں اینا عطا کرے گا، اپنے رب دی عطا تے سونیا تو راضی ہو جائے گا۔ غزوہ احد ہوندا ہے پیا، وہ غزوہ احد کے اندر جڑے صحابہ شامل نے رضی اللہ تعالی مجمعین، انہاں وچ ایک صحابی جنہاں دا نام حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تیر آیا اکھ دے اندر لگ گیا، اکھ دا نہ باہر نکلیا، تڑی اتے تر لیا، انہاں کیا کی کرا، جاواں سدھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کیوں، انہاں دی شان عزیز عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف گوارا نہیں، کی گل ہے ایک ہی مسئلہ ہے جی سونیا، تیر لگائے، اکھ انا باہر آ گیا، ڈھیلا باہر آ گیا،
فرمایا کی جانا ہے؟ حضور اکھ ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا 10 اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں؟ اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں؟ منگن والے تو بھی صدقے جائیں۔ انہاں کیا سونیا اکھ میں منگیے جنت تساں آکھیے دوویں شہویں دے دوویں شہویں دے دے۔ میں تے اکھ لینا آیا، پر توں فیصلہ کر اکھ لینیاں جنت لینیاں، صبر کرے تے جنت۔ انہاں کیا سونیا میں تہاڈی بارگاہ چ آیا ہاں، جنت تساں آکھیے اکھ میں منگیے دوویں شہویں دے دیو کیوں؟ کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ والیہ انداز نہ پڑھو، کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں؟ کس چیز کی کمی ہے گلی میں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ 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 کس چیز کی کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں؟ سونا میرا تے عقیدہ ہے یہ دنیا تیری گلی میں، یہ دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، یہ دنیا تیری گلی میں، یہ دنیا یہ دنیا تیری گلی میں، عقبہ ایک کچھ کام خطیب نو راضی کرنے واسطے بھی کری جائے۔ اے جدوں اے ذوق ہے نا سانوں بھی چاہیے ہوندا ہے۔ اللہ راضی کرنے واسطے تسی پڑھتے رہندے ہو، چلو اج مینوں راضی کرنے تھوڑا پڑھ لو ذرا، میں بھی خوش ہو جاؤں گا بھی یار تسی پڑھدے ہو۔ پڑھو گے رب بھی راضی تے جس حبیب دا ذکر کر دے وہ بھی راضی۔ محب دا گھر ہوے تے حبیب دا ذکر ہوے، کوئی نہیں سمجھ آئی نہیں گل؟ میرا گھر ہوے تے میرے یار دا ذکر ہوے، مینوں چاہ تے چڑھدا ہے، خوشی تے ہوندی ہے نا مینوں۔ تے جدا گھر ہے اودے یار دا ذکر کرو نا ذرا، تے پھر ویکھیا جی وہ راضی ہوندا کہ نہیں ہوندا۔ کیونکہ عاشق تے پھر انجی ہوندے نا، طواف کعبہ کردے آ درود شریف پڑھی ہوندے نے، روزہ شریف تے جان دے اللہ اللہ کری ہوندے تے پوچھن والے پوچھدے نے حضور یہ کی گل جتھے اللہ اللہ کرنی ہوتے تسی درود شریف پڑھدے رہے ہو تے جتھے درود شریف پڑھنا ہوتا تسی اللہ اللہ کردے ہو؟ فرمایا تانوں پتہ نہیں وہ محب دا گھر ہے، یہ حبیب دا گھر ہے۔ اوتھے میں اودے یار دا ذکر کیتا، اوتھے میں اودے یار دا ذکر کیتا، میرے تے وہ بھی راضی تے میرے تے وہ بھی راضی۔ گل تے صرف اینی تے تھوڑا جہا ذرا فضا ذرا گونجے یار، ذوق بڑھے گا۔ مل کے ذرا پڑھو، کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں؟ کس چیز کی کمی ہے آقا تیری
کی کمی ہے، اینی دنیا ہڑتال کر دی ہے، مہنگائی ہو گئی ہڑتال کی تھی، اج تک مول بھی دسو جنہیں ہڑتال کی تھی ہو، مہنگائی ہو گئی ہڑتال ہو کر لگیا جی اسی ہو جی مینوں ایک کار میں دین دسو جنہیں میرے سمیت ہڑتال کی تھی ہو نہیں کرتے تو پھر چنگے تے اسی ہیں نا، چنگے تے اسی ہیں نا پھر جڑے ہڑتال کرتے ہیں مہنگائی ہو گئی ارباں روپیہ بھی سمجھی بیٹھے نال ہڑتال نہیں کرتے جی تے اسی کیوں نہیں کرتے؟ سانو پتہ کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، ہم مانگتے ہیں احمد کے وہ داتا ہے ہمارا، جو مانگتے ہیں اس سے وہ دیتا ہے پیارا، کمی رہتی نہیں کس چیز کی کمی ہے آقا گلی میں، کس چیز گلی میں، کس چیز کی کمی ہے آقا تیری تیری آقا تیری کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، ساڈا نظریہ ہے کہ یہ دنیا تیری گلی میں اور رقبہ جنت تسائیں آکھیے آنکھ میں منگیے تمہیں چیزیں عطا کر دیو، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لاب دہن شریف آب دہن شریف لاب دہن شریف آنکھ والی جگہ تے لایا آئے تے آنکھ دا ٹھیلا تے آنا اوہی جگہ تے رکھیا، آنکھ ٹھیک ہو گئی نال جنت دی بشارت بھی مل گئی، آنکھ ٹھیک ہو گئی تے بعد میں پوچھن والے پوچھ دے نے اے ساڑے پیر پائی دس ذرا اکھاں تیریاں ایک دا مسئلہ بنیا ایک پہلا ٹھیک، انہاں آکھیا جڑی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو لابے دہن لگ کے ملی ہے وہ پہلی نالوں بھی زیادہ نظر آتا ہے۔ واسطے نا تین مثالاں دتیاں اے دنیا ہے، دنیا دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نال کدی یہ معاملہ ہونا تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں سن کرتے، گوارا نہیں سن کرتے، آپ اس سے ویلے اہتمام کرتے سن۔ تین مثالاں دتیاں رضوی صاحب کہ ہن بھی ہو جاتا ہے انج دا مسئلہ بنے تے ہون بھی ہو جاتا ہے؟ میں کہ ہاں ایتھوں ٹھیک ہوئے بندہ تے ہون بھی ہو جاتا ہے،
بندے کو عقیدے کا زکام نہ ہو جاتا ہے، اجے بھی ہو جاتا ہے۔ میں برکت واسطے ایک ہی مثال دینا ہے جی، صرف ایک مثال۔ نائے شرف الدین بوسیری، شرف الدین نہیں، شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ فالج ہو گیا۔ بڑے علاج کروائے، ٹھیک نہ ہوئے، ٹھیک نہ ہوئے۔ طبیب بھی عاجز آ گئے کہ اے لا علاج ساری طرف ہو، اسی علاج نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سوچیا کہ ٹھیک ہے تواڈے تو لا علاج ہے، پر عزیز علیہ ما عنتم والی ہستی کا دروازہ تے کھلا ہے نا انہاں۔ بولو تے صحیح، جڑے میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان آبادا، انہاں دا دروازہ تے کھلا ہے۔ سبحان اللہ، اے گھوم کو ایدی ختم کر وچ، سبحان اللہ۔ وہ تے دروازہ کھلا ہے نا، وہ تے بند نہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضری واسطے قصیدہ لکھیا، قصیدہ لکھیا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، قصیدہ لکھ لیا۔ تو جب سارا کمپلیٹ ہو گیا نا، مکمل ہویا، آندے نے یہ ہوں لکھ چڑیا ہے، جی تعریف کی تھی وہ جانے، وہ دا کام جانے، میری تے ڈیوٹی یہ نہیں سی۔ جدن قصیدہ ہویا مکمل تے رات دا ہویا ٹائم، اے عشاء پڑھ کے تے دروشی پڑھتے پڑھتے سو گئے، سو گئے، رحمت دیاں کھڑکیاں کھل گئی۔ سبحان اللہ۔ عزیز علیہ ما عنتم دی شان والے رسول عظمت والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ تشریف لے آئے۔ میرا دل کرتا بابے کل اشارہ نکل، دیر ہو گئی یہ گل کیتے ہیں، بہت سال ہو گئے نے گل کیتے ہیں، ایتھے موقع بھی ہے کر لئی۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ابو شاہ رحمت اللہ علیہ عرض کرتے نے سونیا اسی نے جو گنی پر تسی دے کرم فرما دے ہونا کریم ہو، آندھ نے سونیا میری گالے وے تہاڈی بارگاہ دے اندر عرضے وے عرضیے وے درخواست دے وے کہ سونیا تو جان تے پا میں نہ جان وے میرے آوڑ میرے، مل کے ذرا استغاثہ کر لو، عرض و معروض کر لو، سونیا تو جان تے پا میں نہ جان وے میرے آوڑ میرے، جان تے پا میں نہ جان وے میرے آوڑ
تسا ماں حلیمہ دیا بکریاں چاریاں نے پر اساں تھانوں سورج واپس موڑدا بھی ویکھے آئے عرشاں تے جاندا بھی ویکھے آئے انہاں نے صرف تھانوں اسے کیفیت اندر ویکھے آئے تسی مکہ مکرمہ تے مدینہ منورہ اندر پھردے رہے ہو چلدے رہے ہو رہندے رہے ہو پر کملی والیا اساں تھانوں عرشاں دا راہی ویکھے آئے چند دو ٹکڑے کر دیا ویکھے آئے آندے نے لوگ کہاں پانے تو چاک مچیدہ پر سونے ساڑھا نظری آئے وے پر تو ساڑھا تے دین ایمان وے ویرے آوڑ میرے پر تو ساڑھا تے دین ایمان وے جو پہلے پڑھتے دوسرا پڑھو سونے تو ساڑھا تے دین ساڑا تے دین محبوب تو ساڑا تے دین ایمان وے ویڑے آور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت دریا بخائے دروازے رحمت کھل گئے کھڑکیاں کھل گئیاں آپ تشریف لے آئے نے فرمایا شرف الدین وہ قصیدہ سنا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا آقا بھی ہو اور غلاموں سے بے خبر بھی ہو وہ آقا کیا ہے پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اپنے غلاموں کی خبر رکھتے ہیں بے خبر نہیں ہے ان کی شان ہے شاہدہ وہ شاہد ہیں بے خبر نہیں ہے بلکہ شاہد ہے باخبر ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا قصیدہ سنا انہوں نے سنانا شروع کیتا انہوں نے قصیدہ سنانا شروع کیتا قصیدہ جس ویلے سنا لیا فرمایا کی گل ہے جسم کی ہے تیرے معاملہ کی ہے پرابلم کی یہ عرض کر دینے سونے فالج سارے لا علاج قرار دے دیتا ہے علاج کروائے بڑے نے فرمایا ذرا سدھے کر کیڑی سائڈ دے فالج ہے سونے سائڈ دے آپ نے یہ اللہ والا گورا گورا ہاتھ مبارک پھیرے آئے تے نالے اپنی چادر اتار کے اتے دے دیتی فرمایا ذرا ویکھ لے طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے ناز کر دنے مازاک دے کاجل والیا وہ دوہا دے چرے والیا وہ لہدیاں زلفاں والیا آمین دیا کلنا والیا علم نشرہ دے سینے والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھیک ہے فرمایا چیک کر لے طبیعت ٹھیک ہے نا فادر ٹھیک ہے نا شفا مل گئی ہے نا عرض کر دنے جی سونیا شفا مل گئی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما کے تشریف لے گئے نے قصیدہ سن گئے نے قصیدہ سماعت کر گئے جس ویلے اگلا دن ہویا فجر پڑھ لئی باہر تشریف لے آئے لوگ پوچھنے لگے طبیعت کیسی اور نہ کیا کریم دا کرم ہو گیا ہے اچھا بولو کریم دا کرم ہو گیا میں بالکل ٹھیک ہو گیا وا میں بالکل ٹھیک ہو گیا وا وہ ایک بزرگ تشریف لے آئے وہ کھلوتیاں بزرگ آئے آپ فرمان لگے او ٹیڈیا میں بھی قصیدہ سنا سوچنے لگے میرے علاوہ کسی نو پتہ نہیں سی میرے رب نو خبر ہے میں لکھیا ہے میں رات صرف کھولیا سی محبوب نو سنایا سی تے کسی نو پتہ ہی نہیں آنٹی کوانٹی کسی نے پھر میں قصیدہ لکھیا ہے انہاں کہ قصیدہ سنا انہاں کہ کیڑا انہاں کہ جڑا رات محبوب نو سنایا سنا ذرا قصیدہ سناؤ ایک شیر اسی بھی پڑھ لئی جڑا اسی سونا لئی کہ ماں نک تم دے تحت
اسی پڑھ لی شفاعت والا شیر تو فرمان لگے امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تینوں کی میں پتا ہے انہاں کیا جدو سنا رہے سو میں بھی تے اتھے ہی سندا سا پیا میں بھی کولی سا میں بھی سندا سا پیا آپ نے ایک مصرع کے اندر لکھیا ہے آپ لکھتے فرمان دے کہ ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے وہ والحبیب الذی ترجا شفاعتہ ترجمہ پہلے سن لو یہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات نے جنہ دی شفاعت دی امید کی تھی جاندی جنہ دی شفاعت دی امید کی تھی جاندی ہے میں نو بھی امید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کرنگے تو انو بھی امید ہے نا ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھی شفاعت کرنگے سارے انو امید ہے بولو سارے امید ہے نا امید ہے میں نوی تو انوی آؤ مل کے ذرا کہہ رہی ہے والحبیب کوئی تو انو پوچھ لے دسو تو انا حبیب کون ہے اے جواب دیا دے والحبیب الذی ترجا شفاعتہ والحبیب سمجھ کے پڑھو اس طرح پڑھو تھوڑا ایمان اپنا ٹھنڈا ہو جائے راضی ہو جائے پتہ لگ جائے اساں اپنے حبیب جڑے شفیع نے جنہاں ساری شفاعت کرنی ہے جڑے عزیز علیہ مانتم دی شان والے نے جڑے رحمت العالمین نے اسی انہاں دا ذکر کرنے آوے مل کے دریا کو مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان آج بھی موجود ہے کوئی پکارن والا ہوئے کوئی عرض کرن والا ہوئے بلکہ ایسے صدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دے دور پاک دے اندر بلکہ مصر دے اعلیٰ حضرت نے حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی آپ خود اپنا واقعہ لکھ دینے فرما دینے اے وہ امام نبہانی نے جنہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا امام شاہ احمد رضا کا رحمت اللہ تعالی آپ دی کتاب الدولت المکیہ اس تے زور بار تقریز بھی لکھی ہوئی ہے ایک دور دے دو میں امام نے امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ اور امام نبہانی رحمت اللہ تعالی لیکن فرق ہے وہ ادھر میں ہے تو میں عاشق
تو تمہیں پتا ہے ایک علاقے سے کی عاشق ہوندا ہے جی اگاں پھر ڈیوٹیاں ہوندیاں نے تیری ڈیوٹی یہی تے وے تیری یہی تے وے تیری یہی تے وے لکھ دے نے وقت دے بادشاہ نے مینوں قید کرا دیتا بلا وجہ اور یہ بیماریاں ہوندیاں نہیں یہ پہلا بھی یہ ہوندا سی بلا وجہ قید کرا دیتا آندے نے مینوں ہور کوئی سفارش نہیں سی کہ میں کراں تے لوڑ بھی نہیں سی میں جیل دے اندر رہ کے کہ کوئی کم کردا رہا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چرچ کردا رہا قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ فرماندے نے میں ہوئی پردہ رہا یہی پردہ رہا عزیز علیہ مانی تم دی شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خواب اندر آ کے فرمایا تیرا حکمران کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے آج قریب تو پار ہوئے گا عاشق قید اس طریقے نہ رہ سکتا ہی نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا گئے اگلے دن وقت دے بادشاہ دا آرڈر آ گیا یوسف بن اسماعیل قید وچوں آزاد کیتا جائے یہ سفارش بڑی ڈاڈی ہے جی تین مثالاں اس دور دیا دتیاں نے دو مثالاں ہوندیاں دتیاں تے جدو ہوئے نا کہ میرا فلانا بھی سفارشی میرا فلانا بھی سفارشی سائیں بھی آتے اچھا ٹھیک ہے لگا رہو تیرا فلانا سفارشی تے تیرا فلانا سفارشی بس ٹھیک ہے تو لگا رہو اپنے کام لیکن جدو بندہ آکھے نا سونے میرا کوئی بھی نہیں جی میرا کوئی بھی نہیں عرض و معروض کر لے سونیا میرا کوئی بھی نہیں تو آئی بارگاہ چ میری عرض قدم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ قدم کی ایک قدم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ قدم کی ایک قدم کی ایک نظر مجھ پر کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ سونیا میرا کوئی بھی نہیں ہے تسی میرے ہو میں تھوڑا وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول تمہارا میں تمہارا تمہارا یا آج پکاریے تھے آج بھی کرم ہے چونکہ حکم مطلق عزیز علیہ معنتم تواڈا تکلیف وچ پہنا میرے عظمتاں والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو گوارا نہیں پاویں دنیا ہوے پاویں قبر ہوے پاویں حشر ہوے 6 جمعے ہمارے اس ٹاپک پہ مکمل ہو گئے ہیں 7واں بھی رکھیے جی میرا جمعہ پٹرول نہ نہیں چلتا تو سمجھو پٹرول مہنگا ہو گیا پھر یہ جمعہ پٹرول تے چلنا یہ بغیر پٹرول تے چلتا ہے ہاں بھائی رکھے چلو اگلا جمعہ بھی اسی ٹاپک پہ ہوگا ہمارا ہی نائٹ البلا